اور پھر ان کے اندر بے احتیاطی کی بنیاد پر حادثے ہوتے ہیں۔ جہاں تک ممتاز قادری صاحب کا اور قانون تحفظ ناموس رسالت کا تعلق ہے تو اس میں ہمارے ملک کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے آئین میں قرآن و سنت کی روح شامل ہے، اور 295 اگرچہ ہمارے آئین کا حصہ ہونے کے لحاظ سے ہم اس کو پاکستان کے قانون کا حصہ سمجھتے ہیں، مگر یہ محض پاکستانی نہیں بلکہ قرآنی اور ایمانی قانون ہے۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی ضیائی قانون ہے، یہ ضیائی نہیں بلکہ خدائی اور مصطفائی قانون ہے۔ اب تو حکومت کو بھی اس کا ادراک ہو گیا ہے، اور اب اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی بے احتیاط گفتگو کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے مختلف چینلز پر کچھ لوگوں نے گفتگو ایسی کی ہے فری سٹائل میں کہ ناموس رسالت کے آداب سے متعلق وہ صحیح نہیں تھی، اور عوام کے جذبات مجروح ہوئے ایسی مختلف جو ہیں بحثیں ان کے سننے سے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی میراث ہے، اور مومن اس کو اپنی سب سے بڑی پونجی سمجھتا ہے، لیکن جس وقت اس کے سامنے توہین رسالت کا کوئی جرم ہو جاتا ہے یا کسی کے بارے میں مصدقہ طریقے سے اطلاع ملتی ہے تو اس کے جذبات کا مچلنا یہ ایک طبعی امر ہے۔ اشرفی صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا، یہ تو شاید انہوں نے قرآن و سنت یا تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ کتاب الفتوح میں لکھا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تاریخ الخلفاء میں بھی ہے، مہاجر بن ابی امیہ کو خط لکھا تھا، تو انہوں نے کہا من تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد و معاہد فهو محارب، کہ جو توہین رسالت کرے اگر وہ پہلے مسلمان تھا تو مرتد ہو گیا، اور اگر ذمی تھا تو وہ اس نے ذمہ خود توڑ دیا۔ تو اب اگر کوئی کر ہی نہیں سکتا تو امیر المومنین کو یہ اپنا خط بھیجنے اور سلطنت میں یہ اپنی طرف سے ایڈوائس کی ضرورت کیا تھی؟ ایسا ہو جاتا ہے اور پھر ہی حادثہ ہوتا ہے۔ جہاں تک ممتاز قادری صاحب کے کیس کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہیرو ہیں، اور اس پر میرے نزدیک دلائل قرآن و سنت سے ہیں۔ میں سر فہرست اتنا بتانا چاہتا ہوں، امام ابشیحی کی کتاب ہے جس کا نام مستطرف ہے، اس کے 75ویں باب کی دوسری جلد میں یہ لکھا ہے کہ بحرین کے علاقہ میں دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بچے ہاکی کھیل رہے تھے، تو گیند اچھلی، قریب پادری تھا، اس کو جا لگی۔ جب وہ گیند لگی تو انہوں نے گیند پکڑ لی، بچے مانگنے گئے تو پادری نے دینے سے انکار کر دیا۔ تو ایک بچے نے کہا سألتک بحق محمد الا رددتها الینا، کہ میں اگر تم ویسے نہیں دیتے تو میرے نبی علیہ السلام کے نام کے صدقے مجھے گیند دے دو۔ یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ نام لیں گا تو کام ہو جائے گا، لیکن وہ پادری چڑھ گیا، اس نے آگے نام پاک کی توہین کر ڈالی۔ فاقبلوا الیہ بسوالی، جی بچے ہاکیاں لے کے چڑھ گئے، انہوں نے دن دہاڑے اسی وقت پادری کو قتل کر دیا۔ یہ کیس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا کہ بچوں نے ماورائے عدالت خود ہی فتوے دے کے خود ہی نافذ کر لیے۔ تو آپ تو نیل کے کنارے پر کتے کا بھی خیال کرتے ہیں، تو لہٰذا ان بچوں کو پھانسی دی جائے۔ یہ کون سے سال کی بات ہے؟ یہ دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، یعنی صحابہ کا بھی عہد ہے، بعد کی بات نہیں ہے۔ اس وقت ہاکی ہوتی تھی؟ ہاں، تو سوالیج سولجان کا لفظ یعنی جو کھنڈی نما چھڑیاں ہوتی ہیں، آج کی جدید ہاکی سیالکوٹ کی تو نہیں بنی ہوگی، میں وہی سوچ رہا تھا۔ چلیں، اور اشرف صاحب بات ہوتی ہے کہ ہم بریک کی طرف چلتے ہیں، تھوڑا سا میں آپ کا I'll take your views after the break۔ بریک پہ چلتے ہیں، اور جلالی صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ نیچرلی یہ جو ایک مرڈر ہے یہ ایک ہیرو کا کام ہے۔ اب اس پہ ایک نئی ڈیبیٹ ہے، تو اس سوسائٹی میں اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی کولڈ بلڈڈ مرڈر کر لے اور اس کو اگر ہم ہیرو کہتے ہیں تو آپ کیا اس کے متعلق کہیں گے؟ اس پہ بھی ہم اور بات چیت کریں گے اس بریک کے بعد۔